نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، نیوز رائڈر سے ایک دوست افراد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے. آپ کو بتایا کہ کل وکلا کا بہت شدید احتجاج ہوا اسلام آباد میں. وکلا ڈی چوک کا کون جو لیکن جو ایسٹن برون کا گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ اور اعظم دیر ٹارٹ تھا، انہوں نے اس احتجاج سے لاطلقی کی، جس کی وجہ سے خطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ میں 7 ججز کو ایلیویشن کر دی گئی. 7 ججز کی ایلیویشن کر دی گئی. اور حیران طور پہ ملا اورنگزیب صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت سینیٹری میں دوسرے نمبر پہ ہیں، ان کو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج بنا دیا گیا، ٹیمپریری جج بنا دیا. ٹیمپریری جج کے متعلق جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ چاہے یا ٹل فردر آرڈر سمجھ لیں بندہ کا بندہ. لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان کی IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی اور یہ اپنی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. میری ذاتی رائے میں چیف جسٹس کو ملنا نہیں چاہیے تھا. وہاں ایشورنس کروائی گئی تھی ہم اسٹیٹ کے معاملے میں اسٹیٹ کے کسی معاہدے کے متعلق کیس نہیں سنیں گے. تو اس کا میں جوڈیشری آلریڈی کمپرومائز ہے. جوڈیشری اس وقت ایگزیکٹو کے انڈر کام کر رہی ہے. 13 ممبر جو بنائے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، انہوں نے اکثریت جو ہے ایگزیکٹو کی ہے، بلکہ اکثریت حکومت کی کیا ہے بہت زیادہ بہتر ہے. اور پتن کی رپورٹ بڑی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح یہ دیتے ہیں 17 والوں کو گورنمنٹ دے دی گئی. تو چیف جسٹس نے اس ملاقات کے فوری بعد جو کورٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو بلایا ملاقات کرنے کے لیے. تو کورٹ رپورٹرز کو انہوں نے ایک تو IMF سے بات کرنے کی مطلب بریف کیا اور دوسرا نے بتایا کہ عمران خان کا مجھے خط ملا ہوا ہے اور جو خط ہے اس میں بڑے سنجیدہ معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے. انہوں نے خط میں الزامات نہیں مواد بھی موجود ہے. اس میں USB کی شکل میں پوری اس میں ایک فلم بھی موجود ہے جو ظلم و ستم جو فارم 47 کی گورنمنٹ وہاں پہ کر رہی ہے، PTI پہ کر رہی ہے، وہ سارا اس میں سارا کچھ درج ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں نے خط جو ہے وہ آئینی کمیٹی کو بھیج دیا اور آئینی کمیٹی اس کو زیادہ لے گی کہ 184(3) میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اور عمران خان کے دوسرے کیسز کے متعلق میں نے رجسٹرار کو کہا کہ جلدی لگایا جائے. اس میں اس معاملے میں رجسٹرار کو ہدایت دے دی گئی ہے. اب یہ آئینی کمیٹی جو ہے جس کو بھیجے گئے ہیں وہ وہاں امین الدین بیٹھا ہوا ہے، جسٹس امین الدین بیٹھا ہوا ہے اور وہ کن کیا بندہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کے لیے کام کرتا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ کیا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے یہ جو آئینی بینچ ہے اس میں سارے اپنے ججز بٹھائے ہوئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بننے کے لیے کیا کیا حکومت کو پاپڑ بیلنا پڑے ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے منظور کروائی ہے بندوں کو اغوا کر کے قاضی فاضل سے 63A پہ فیصلہ لے کے کہ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں آپ، لیکن بعد میں اس کا ریفرنس فائل ہوگا، ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. یہ سارا کچھ طے کر کے تو یہ ترمیم کروائی گئی کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے گے. مہاجر صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس بنے گا ہمارے حلقے کھول دے گا. جب حلقے کھل جائیں گے تو پھر دادی پکڑی جائے گی جو دادی کی ہوئی ہے. جس طرح یہ آئے ہوئے ہیں وہ پتن نے بتا دیا. پتن نے کیا بتا دیا؟ گورنر پنجاب نے جس طرح ایک انٹرویو میں بتایا کہ پورا پاکستان فارم 47 پہ ہے. اس نے کہا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ فارم 47 پہ ہے. انہوں نے کہا پورا اٹک فارم 47 پہ ہے، پورا پنڈی فارم 47 پہ ہے. آپ کا لگایا ہوا گورنر ہی آپ کو سب کو کہہ رہا ہے کہ آپ فارم 47 پہ ہو. اس نے کہا جی میرے گھر میں بھی فارم 47 والا لگایا ہوا. تو جب گورنر پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے فارم 47 پہ، تو پیچھے الیکشن کی کریڈیبلٹی رہتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ گورنر پنجاب برملا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے فارم 47 پہ ہے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کے انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کا بھی کھاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے سلام دیا ہے تو میں نے اٹارنی جنرل کے لیے والے کے میں سلام کہہ دیا. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا خط نہیں جواب نہیں دوں گا میں. تو دو کون سا فرق پڑتا ہے چیف جسٹس صاحب.
انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر اور اپوزیشن کو سپریم کورٹ میں دعوت دی ہے. دعوت دے کے کیا کریں گے؟ جنہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی ہے وہ کچھ کرنا دیں گے؟ وہ کب تک پہ چلتا ہے؟ پرائم منسٹر تو ایسے بٹھایا ہوا ہے. دوسری طرف جناب انور خان صاحب ہیں کہ پی کے ان کو اسٹاف لائرز فورم کا صدر بنا دیا گیا ہے. بڑے بزرگ آدمی ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہے. دوسری خبروں میں یہ شامل ہے کہ محمود چودھری صاحب نے آج تمام اپوزیشن پارٹیز کو عشائیے پہ دعوت دی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب سیاستدان ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر سیاست پہ بات تو لازمی ہوتی ہے. تو جو یہ اپوزیشن گریڈ الائنس بنا رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کو چاہتے ہیں کس طریقے سے آ جائے, کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائے تو 2-3 لاکھ کا بندہ تو اسلام آباد میں آرام سے لے آئیں گے اور ان کو یہ موجودہ گورنمنٹ روک بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس تو طالب علم ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو یہ اس میں پرائم منسٹر نے بھی ملاقات کیا گزشتہ دنوں جا کے مولانا فضل الرحمان سے, لیکن اس سے فی الحال تو مولانا صاحب نہیں مان رہے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کی نجائز راسمانہ قبضہ حکومت پہ, تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے جاتے دفعہ بھی اس نے ڈی پی سی پروموشن کمیٹی جو تھی ڈپارٹمنٹ پروموشن انگلش, اس میں جسٹس نصر اختر کیانی صاحب اور عبداللہ سنور پر نکال کے اس نے جو نئے 2 جدید کو ڈال دیا. اور جو جس نے عمران خان گلاور ہمایوں گلاور کا آپ کو پتا ہے اس نے عمران خان کو سزا دی ہوئی ہے, اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنا دیا. اس کے سزا دینے کی اس کو جو نوازا گیا وہ اس طرح سے نوازا گیا. زیبا چودھری ہے جس کو اظہر بن اللہ صاحب نے کہا تھا سماعت کرے, یہ وہ جج ہے جن کے چہرے پہ ایک پرچہ بھی عمران خان کو ہو چکا ہے اور ایک عبدالمسعود کاپڑ صاحب ہے. دوسرا یہ قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ لیبیا میں جو کشتی ڈوبی تھی اس میں 73 بندے ہلاک ہوئے تھے, اس میں 63 پاکستانی تھے. دیکھ لے کہ پاکستانی جو ہے وہ کس طرح بیچارے دنیا میں در بدر خاک سر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان سے نکلو چاہے جو مرضی ہے یہاں سے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج وہ اپنی دی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ترقی کی ہے لیکن کرپشن میں. تو ایک طرف کرپشن ترقی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کے بندے باہر جا رہے ہیں, وہ چلے کشتیوں پہ جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. اور یہ کے بعد دیگر تیسرا واقعہ ہوا ہے پاکستان کا, یونان میں کشتی ڈوبی, ایک جگہ اور ڈوبی, اور یہ تیسرا لیبیا میں بھی واقعہ ہو گیا. قومی اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے کہ ایم این ایس کی طرح بنائی ہے جس طرح پنجاب اسمبلی والوں نے کیا اس طرح قومی اسمبلی بھی کر رہی ہے, کیونکہ میکسیمم جن کی طرح کی جائے. ایک طرف آپ آئی ایم ایف سے 1.5 ارب کے لیے اس سے پاؤں پڑے ہوئے, تو اس کے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کروا رہے ہو صرف 1.5 ارب روپیہ لینے کے لیے, اور دوسری طرف آپ کے شان ہے زندگی ختم ہو رہی. اب یہ تو قومی اسمبلی کے ممبران صوبائی اسمبلی ممبران کی طرح ہی نہیں ہو جائے, یہ کس چیز کی طرح لیتے ہیں بھائی؟ آپ تو آتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے, تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے کون سی طرح کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تنہا پتہ نہیں کس طرح لگاتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. دوسرا پولیس میں یہ بڑے معاملات خراب ہوئے. ڈی ایس پی سرگودا ہے, اس پہ ایک آرٹسٹ نے الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ ریپ کیا ہے. اسی طرح جنگ میں ایک اسٹیج آرٹسٹ نے ایک انسپیکٹر پہ الزامات لگا دیے جس نے میرے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. تو یہ اس سے پہلے عمر فاروق صاحب کے سیالکوٹ میں ڈی پی او, انہوں نے ایک بندے کو پکڑوا دیا, اور وہ ایس ایچ او بندے کی کسٹڈی میں جو مجھے پکڑا ہوا تھا انہوں نے, ایس ایچ او نے, وہ مر گیا بیچارا. تو اس میں ڈی پی او کو چینج کر دیا اور ایس ایچ او کو دوبارہ سیالکوٹ میں ایس ایچ او لگا دیا گیا, مجھے بتایا گیا. یہ تو یہاں کے حالات ہے. تو ڈی ایس پی سرگودا کی اور جو ٹیک انسپیکٹر نواز خان کا واقعہ ہے, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ. میں پورا وہ درخواست چراست میں نے اکٹھی کی ہیں, آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پولیس میں کیا چل رہا ہے. پولیس میں ایک طرف تو کرپشن میں عروج پہ ہے, دوسری طرف سے پولیس والوں نے یہ ریپ کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, اور ڈی پی او صاحب ڈی پی او سرگودا نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. اور پھر وہ سنا ہوگی ان کی, پہلے وہ مطلع کہتی تھی کہ میری سنا نہیں ہوئی. دوسرا یہ مفتی کبھی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس بندے کو تو یہ تو اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے
اس کو تو مفتی کہنے کی جو ہے نا وہ تو پابندی لگنی چاہیے. یہ انتہا مطلب اس طرح یہ مولوی پاکستان میں ہے, حیرانگی کی بات ہے, ہر کسی سے نکاح کرنے چلا جاتا ہے. ابھی راکھی سامنت آئی ہوئی تھی, وہ آپ کہہ رہے ہیں میں دبئی میں سے جا کے نکاح کروں گا. تو اس طرح کے مفتیوں سے اللہ بچائے بھائی. تو خاتون حضرات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلا پروگرام اگر کوئی اہم خبر نہ ہوئی تو اگلا پروگرام پولیس افسروں پہ کیا جائے گا کہ پولیس افسر کیا کر رہے ہیں, طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. تو فی الحال مجھے اجازت دیں, جن دونوں آپ کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حامل و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.